أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں آپ کی معلمہ نازیہ ایوب اور یہ زوم کلاس 8 کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے پریویس لیکچر میں عبارات 17 تک مکمل کی تھی، جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، اس کے علاوہ اس کی مختصر وضاحت دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے آپ کو کاپی میکنگ کا طریقہ بھی بتایا تھا اور کام کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا تھا، ساتھ ساتھ آپ کو کاپی کی پریزنٹیشن بھی بتائی تھی کہ آپ کو کس طرح کام کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب بچوں نے کام کافی مکمل کر چکے ہوں گے اور اسی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا کام مکمل کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیکچر میں ہم سورہ انفال کی عبارات 1 تا 23 کو مکمل کریں گے وضاحت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہماری آخری ہم لاسٹ لیکچر میں ہم نے عبارات 17 تک کی وضاحت مکمل کی تھی، موجودہ لیکچر میں ہم 18 تا 23 کو مکمل کریں گے۔ یہاں وضاحت بھی مکمل ہوگی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اسی لیکچر کے بعد آپ اپنی عبارات کا کام 1 تا 23 کا کام بھی مکمل کر لیں گے۔ تو چلیں کام شروع کرتے ہیں، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انفال ایک دفعہ آپ اعادہ کرتے ہیں، آپ کو پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے اپنی اسکرین پر، آپ کو اپنا کام بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح عبارت نمبر 1 لکھی ہے، اس کے نیچے عربی ہے، پھر اس کا ترجمہ لکھ دیجیے گا، پھر عبارت نمبر 2 عربی ہے، اس کا ترجمہ لکھ دیجیے گا۔ اسی طرح آپ کو تمام عبارات اپنے جرنلس میں نیٹ اینڈ کلین کرنی ہے اور لکھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہماری تمام عبارات کی وضاحت بھی مکمل ہو جائے گی اور پھر آپ اس کا کام بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ تو چلیں اپنی عبارات کا آغاز کرتے ہیں۔ عبارت نمبر 13، عبارت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ترجمہ، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ آتش کہتے ہیں آگ کو۔ بیٹا اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی موت کے وقت کا وہ ہیبت ناک خوفناک منظر دیکھتے کہ جب فرشتے ان کافروں کی روحوں کو قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مار رہے تھے، اور ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اپنی بد امانیوں یعنی برے امانوں کے سبب آگ میں جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو، آگ میں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے علاوہ بیٹا یہ واقعہ بدر کے دن کا ہے، یہ واقعہ بدر کے دن کا کہ جب سامنے سے تو ان کافروں کے چہروں پر تلواریں پڑتی تھیں جو مومنین مارتے تھے، اور جب وہ پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد سے فرشتے ان کی پیٹھوں پر مارتے تھے، اور یہ جو طریقہ تھا، یہ وجہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد تھی، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ عبارت نمبر 19۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَتَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ترجمہ، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے۔ اس عبارت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہم وقت کفار کے مقابلے میں ان مسلمانوں کو ہم وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ سامان حرب ضرب کے ساتھ ہر وقت تیار رہیں، مستعد رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، دشمنوں کو ان تمام پر تم لوگوں کی ہیبت بیٹھی رہے، یعنی ہم وقت جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیار رہو۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ،
وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، مگر خدا نے ان میں الفت ڈال دی. بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنی دو خصوصی عنایات کا ذکر فرمایا ہے. پہلا یہ ہے کہ اللہ کی اپنی مدد اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یعنی انصار مدینہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کی مدد سے ان کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوا. دوسرا یہ کہ انصار اور مہاجرین، انصار کون جو مدینے میں رہنے والے تھے اور مہاجرین کون جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. مہاجرین، انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک قومی محبت اور الفت کا اللہ کی جانب سے پیدا کیا جانا، جس سے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی قوت کے ساتھ ساتھ ان کی نفری قوت میں بھی اضافہ ہوا. اس کے علاوہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے دلوں کو پیار اور محبت سے جوڑ دینا اس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں اور بس میں تھا، ورنہ یہ کام اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کرتے تب بھی یہ کام ممکن نہ ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اگلی عبارت جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 سے ماخوذ ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، تم فکر مند نہ ہو. تمہاری اور تمہاری پیروی کرنے والوں کی اعانت یعنی مدد کرنے کے لیے صرف اللہ ہی کی ذات کافی ہے. آپ کو اور کسی سہارے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا سب سے بڑا ثبوت غزوہ بدر میں تھا کہ وہاں پر مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑے لشکر کے سامنے قلیل تعداد میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تھا. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. مذکورہ عبارت جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے ماخوذ ہے. یہاں ترجمہ ہے کہ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب میدان بدر سے کفار کا لشکر شکست کھا کر فرار ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرنے یعنی دنیا کی طلب کی جگہ بھاگتے ہوئے دشمن کا ہمیشہ کے لیے قلع قلم کر دینا چاہیے تھا. بعد ازاں گرفتار جنگی قیدیوں کو بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا، جبکہ اللہ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ کفار کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کیا جائے بلکہ انہیں سختی سے کچل دینا چاہیے یعنی ان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرات ورزق كريم. ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے وہ خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی
ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکے اور سچے مسلمانوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، مال، رشتہ دار، عزیز، اقربا چھوڑنے والوں کو پناہ دی، اپنے مال اور جائیداد سے برابر کا حصہ دار بنایا، یعنی انصار مدینہ۔ اصل میں یہاں پر ہجرت کرنے والے یعنی مہاجرین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں لڑتے رہے یعنی جہاد کیا۔ اور اس کے بعد انصار کا ذکر کیا جا رہا ہے، جنہوں نے جو مدینہ میں رہتے تھے اور انہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، نہ صرف مدینہ میں جگہ دی بلکہ ان کی اس طرح مدد کی کہ انہیں اپنے مال اور جائیداد سے برابر کا حصے دار بھی بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے مدد کی اور جنہوں نے ہجرت کی، یہی سچے مسلمان ہیں، اور اللہ کے پاس بخشش اور عزت والی روزی ہے ان لوگوں کے لیے۔ عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے عبارت نمبر 18 تا 23 جو ہے، جو میں نے اب کے سامنے بیان کیا، اس کی وضاحت آپ کو سمجھ آئے گی۔ وضاحت کا مقصد آپ کو صرف ان ترجمے کی وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کے ترجمے کا پتہ چلے، آپ کو ان کا مفہوم سمجھ میں آ پائے۔ ادروائز آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو صرف عربی اور اس کا صرف ترجمہ یاد کرنا ہے، اور عربی اور ترجمہ ہی صرف آپ کو اپنے جرنلز میں یاد کرنا ہے۔ وضاحت آپ کی آسانی کے لیے بیان کی گئی ہے۔ تو ہمارے اس لیکچر میں ہماری عبارات سورہ انفال کی عبارات 1 تا 23 مکمل ہوئی۔ آپ کی درسی کتاب میں سورہ انفال کی عبارات 1 تا 23 کا ترجمہ اور اس کی وضاحت مکمل ہوئی۔ آپ کو اس کا تمام کا کام مکمل کرنا ہے اپنے جرنل میں، صرف آپ کو عربی اور اس کا ترجمہ لکھنا بھی ہے خوش خط، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام خوشدلی سے کریں گے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔